بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ اور میڈیکل سائنس پر ہم بات کیے جا رہے ہیں۔ آج روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد میں سے چند چیزوں کو مزید ہم بیان کریں گے۔ روزہ رکھنے کے جہاں اسپرچول فوائد ہیں، وہاں فزیکل، سائیکالوجیکل اور دیگر اس کے طبی، بدنی، جسمانی فوائد موجود ہیں۔ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ سب پرانی اور بری عادتیں جسے عام دنوں میں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، جیسے تمباکو نوشی ہے، سگریٹ نوشی ہے، حقہ ہے، نسوار ہے، بیڑا ہے، پان ہے، گٹکا ہے، جو چیزیں پھیپھڑوں اور سانس کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اور آج کے دور کی یہ جو وبا ہے، کرونا وائرس، یہ ان لوگوں کو زیادہ لپیٹ میں لے کے جا رہی ہے جو سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو تمباکو نوشی اور سگریٹ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پھیپھڑوں اور ہمارے سانس کی بیماریوں کا موجب بنتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، دنیا جہان کی کانفرنسیں کر لیں، سیمینار کر لیں، آپ سگریٹ کی ڈبیا پہ لکھ دیں کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی مضر صحت ہے، جو مرضی مہم چلا دیں، ٹی وی پہ اشتہارات چلا دیں، قوم نہ رکی ہے نہ رک سکتی ہے۔ ایک ہی شریعت ہے اور وہ ہے روزہ کا حکم۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ روزے کی حالت میں سگریٹ کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جو نہیں چھوڑ سکتا تھا، ایسی عادت بن گئی تھی، ایسی حالت ہو گئی تھی کہ دنیا جہان کے کہنے پر وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن روزے کی حالت میں اس نے سگریٹ کو بھی چھوڑ دیا، نسوار بھی چھوڑ دی، پان بھی چھوڑ دیا، گٹکا بھی چھوڑ دیا، بیڑا بھی چھوڑ دیا، حقہ بھی چھوڑ دیا۔ تو جب یہ بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں روزے سے، تو مہینے بھر کی اس ایکسرسائز کے بعد، تجربے کے بعد، جیسے پورا مہینہ یہ عادتیں چھوٹ گئیں یا کم ہو گئیں، روزے کے بعد انسان رمضان کے بعد چھوڑنا چاہے تو آسانی کے ساتھ یہ عادتیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ عادتیں جو عام طور پر بندہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ بری عادتیں اور جنہیں عام دنوں میں چھوڑنا مشکل ہے، روزے کی حالت میں انہیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک روزے کا فائدہ ہے۔ جو لوگ سگریٹ سے نجات چاہتے ہیں، تمباکو سے نجات چاہتے ہیں، نسوار اور بیڑے سے، حقے سے نجات چاہتے ہیں، اپنے پھیپھڑوں، اپنے سانس کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، وہ روزہ رکھ لیں، خود بخود سگریٹ چھوٹ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کی قوت مدافعت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم کئی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس کی بیماری بڑھ رہی ہے، قوت مدافعت کم ہو رہی ہے، لیکن روزہ رکھنے سے ایک بینیفٹ یہ بھی ہے، جسمانی فائدہ، کہ روزہ رکھنے سے انسان کی قوت مدافعت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو امپروومنٹ، سیلف کنٹرول اینڈ ویل پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بوسٹنگ امیونٹی، کہ اس سے یہ ہے کہ انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے دوران جب ہم روزہ رکھے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کو خوراک کی کمی کا سامنا جب ہوتا ہے تو ہمارا جسم انرجی کو سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اور جسم کی کوشش ہوتی ہے کہ انرجی کو زیادہ سے زیادہ سٹور کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے
وہ ہمارے ایمون سیلز کو ریسائیکلز کرتا ہے، اور جب ایمون سیلز جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی یا وہ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ سیلز جو پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے ہوتے، جو ڈیمیجڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تو روزے کی حالت میں جسم ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نئے سیلز بنا دیتا ہے، جن کی وجہ سے امیونٹی سسٹم بہتر ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں جو موجود ذائقہ چکھنے والے خلیے ہیں اس میں امپروومنٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خوراک میں ہم بہترین ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس بندے کو کرونا ہو جائے تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، زبان میں جو ذائقہ اور ٹیسٹ کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت یہ ہے کہ ٹیسٹ اپریسیشن اسٹڈی میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کھانا کھانے میں جو مزہ روزہ کھولنے میں یعنی افطاری کے ٹائم میں آتا ہے، سال بھر وہ مزہ نہیں آتا۔ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ فاسٹنگ کے دوران، روزہ رکھنے کے دوران، ایریاز آف سیکس ٹیسٹ آف ٹنگ پر موجود جو ذائقے ہیں ان خلیوں میں جو پروسیس ہوتے ہیں، اور اس سے جو 15-16 گھنٹے زبان کے جو 6 ٹیسٹ ہیں، ذائقہ چکھنے کے خلیے ہیں، ان میں امپروومنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے ٹائم خوشی ہے جب کھانا کھا لیتا ہے، ایک قیامت کے دن ہوگی جب اللہ کا دیدار اور زیارت کر رہا ہوگا۔ تو کھانا تو وہ سال بھر کھاتا ہے، یہ کیا کھانے کی خوشی ہو گئی؟ تو اس میں سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی زبان کے جو 6 ذائقہ چکھنے کے ٹیسٹ اور خلیے ہیں اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ دوسری بات، روزہ رکھنے سے ایک جسمانی فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ روزہ رکھنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ جب دماغ کو سکون ملتا ہے تو دماغی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے حالات بڑے عجیب ہیں، ہر شخص ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار ہے یا خوف کا شکار ہے۔ اس ڈپریشن سے، خوف سے، ٹینشن سے، پریشانیوں سے اعصابی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، پٹھوں کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے روزہ ذہنی سکون کے لیے ذہن کو سکون دینے کا باعث بنا دیا ہے۔ روزے کے دوران انسان سکون محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ مسلسل جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے باڈی میں، ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے انڈروفینز، اس کی ریلیز بڑھ جاتی ہے، اور اس کو انگریزی میں فیل گڈ ہارمون بھی کہتے ہیں۔ بلڈ سسٹم میں روزہ رکھنے سے اس فیل گڈ ہارمون کے اس کی ریلیز جب یہ ہوتا ہے، اس کے بڑھنے سے ہمارا جسم جو ہے وہ اچھا فیل کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب خوشی محسوس ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے تو ڈپریشن ختم ہوتا ہے، فیلنگ ہیپینس جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ اور دنیا نے یہ بات انالیسس کی ہے کہ اس کی وجہ روزہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان میں نمازوں کا اہتمام بھی بڑھ جاتا ہے، تہجد کا اہتمام بھی بڑھ جاتا ہے، ذکر اذکار بھی بڑھ جاتے ہیں، درود پاک بھی بڑھ جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی بڑھ جاتا ہے، غریبوں کی مدد بھی بڑھ جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آ جاتی ہے، انسان کے اندر ہمدردی اور نرمی آ جاتی ہے، اس کے اندر منافقت دور ہو جاتی ہے، گالی گلوچ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا جس کو روزہ ہو وہ کسی کو گالی نہ دے، بیہودہ نہ بکے، لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ فرمایا کوئی تم سے لڑائی کرے تم اسے کہہ دو بھی بھائی میں کچھ نہیں کہتا، میں روزے دار ہوں۔ جب بندہ لڑائی نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، غصہ نہیں کرے گا، دل اس کا نرم ہو جائے گا، روزے کی وجہ سے خوشی ہوگی، تو روزہ انسان کو جب خوشی دے گا
تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا، جب ڈپریشن ختم ہو جائے گا تو دماغی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، جب دماغی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا تو دل کی بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، پٹھوں کی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین محترم، روزہ رکھنے سے بے شمار جسمانی فوائد ہیں۔ تو جہاں روزہ انسان کے لیے ایمانی روحانی فائدے کا باعث ہے، بخشش کا باعث ہے، وہاں اللہ نے امت مسلمہ کے لیے یہ احسان کیا ہے کہ روزے کے ذریعے جس رب نے ہمیں بنایا ہے اسے پتہ ہے کہ کیا کیا بیماریاں ہمیں لگ سکتی ہیں۔ تو شریعت کی برکت سے، شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے، نماز روزہ قرآن کی برکت سے یہ ہے کہ کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں روزے کی برکات سے ہمارے جسم کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔